کہ کیا انسان اپنی کوششوں کے ذریعے سے صاحب دولت اور صاحب ثروت ہوتا ہے یا خدا کا لطف ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ جو کچھ تعلیمات اسلامی میں ہے وہ یہ ہے کہ اصل تو لطف پروردگار ہے، اصل تو افاضہ پروردگار ہے۔ انسان اپنی کوششوں کے ذریعے سے بھی حاصل کرتا ہے اس لطف کو، لیکن پروردگار جب تک نہیں چاہتا ہے وہ کسی کو نہیں دیتا۔ مختلف قرآن کی آیات اس بات کی طرف نشاندہی کر رہی ہیں، لہو مقالید السماوات وما فی الارض یبسط لمن یشاء، اللہ جس کا رزق چاہتا ہے زیادہ کرتا ہے، ویقدر جس کو چاہتا ہے وہ کم دیتا ہے۔ مگر اس کے باوجود پروردگار نے انسان کی سعی و کوشش کا دروازہ بند نہیں کیا ہے۔ انسان اپنی کوششوں کے ذریعے سے اس لطف کو حاصل کر سکتا ہے۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں دنیا میں کہ جن کی زندگی میں صرف نشیب ہی نشیب ہے یا صرف فراز ہی فراز ہے۔ اکثر و بیشتر عمومی زیادہ تر لوگوں کی زندگی میں ایک مسطح زمین ہے کہ جہاں پر ان کو اپنی رزق کی گاڑی خود چلانی ہے، ان کو کوشش کرنا ہے اور رزق کو حاصل کرنا ہے۔ آپ دیکھیں کہ قرآن کریم اس بات کی طرف بڑے خوبصورت انداز میں اشارہ کرتا ہے۔ آواز آتی ہے کہ کیا تم کو معلوم ہے ہم نے کیا جناب موسیٰ کے اوپر نازل کیا؟ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اور وہ چیز کیا تھی کہ جس کی جناب ابراہیم کے اوپر بھی جناب صحف ابراہیم میں بھی ہم نے اس کو نازل کیا کہ أَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کے لیے بس اتنا ہی ہے کہ جتنے اس نے کوشش کی۔ جب انسان کوشش کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے تو پروردگار اسے عطا کرتا ہے۔ تو دنیا میں جتنے لوگ بھی امیر ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ بغیر لطف الہی، بغیر الطاف الہی کے امیر یا صاحب ثروت نہیں بنتے ہیں، لیکن ان کی کوششیں بھی ہوتی ہیں اس میں، یعنی وہ اپنی کوششوں کے ذریعے سے پروردگار کے اس لطف کو حاصل کرتا ہے۔ مگر ہمیں یہ بات بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جو بھی انسان صاحب ثروت ہے، صاحب دولت ہے، وہ یہ نہ سوچے کہ وہ پروردگار کے بہت بڑے لطف سے جو ہے وہ سرفراز ہو رہا ہے اور وہ پروردگار اس سے راضی ہے۔ نہیں، عین ممکن ہے کہ وہ وہاں پر پروردگار کو راضی نہ کر رہا ہو، چونکہ پروردگار کی 3 سنتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ایک سنت سنت امہال ہے، ایک سنت سنت املا ہے، اور ایک سنت سنت استدراج ہے۔ سنت امہال اسی کو کہتے ہیں کہ پروردگار بسا اوقات اپنے مذنب بندوں کو، گناہگار بندوں کو مسلسل ڈھیل دیے جاتا ہے، اور اس کے سلسلے میں قرآن کریم ہمارے سامنے اشارہ کرتا ہے کہ دیکھو یاد رکھو، لا يحسبن الذین انما نملی لہم خیر لانفسہم، ہم جو انہیں مہلت دے رہے ہیں انما نملی لہم لیزدادوا اثما، اس لیے کہ تاکہ وہ خوب جتنا گناہ کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ یا سنت املا، جیسے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ پروردگار ان کے برے کاموں کو چھپاتا رہتا ہے۔ یا سنت استدراج، پروردگار اسے انعام دیتا ہے، یعنی انسان گناہ کرتا ہے اور پروردگار اسے اور دیتا ہے، جیسے فرعون کے ساتھ ہوا کہ جب اسے دیتا رہا یہاں تک کہ ایک اچانک اسے جو ہے وہ عذاب پروردگار اسے آ کر کے گھیر لیتا ہے۔ لہذا ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہم مال و دولت کے لیے سعی و کوشش کرتے رہیں، آگے بڑھتے رہیں، لیکن جب مال و دولت ہمارے سامنے آ جائے تو ہم پروردگار سے اس وقت بھی ڈرتے رہیں اور راہ الہی میں خرچ کرتے رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔